مرطرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں براعظم امریکہ میں واقع ملک وینیزویلا کے بارے کہ یہ ملک کس قدر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہ امریکہ کی نظروں میں کیوں کٹے کر رہا ہے، اور یہاں کے صدر کی ایسی کیا غلطی تھی کہ امریکہ کو اس ملک پر حملہ کر کے اس ملک کے صدر کو بمعلیہ السلام اس کی اہلیہ اٹھا کر نیو یارک امریکہ لے جانا پڑا۔ کوس مادورو کی گرفتاری اور سمجھنے کی چیزیں۔ پہل یہ کہ آپ اپنے دفاع کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کر سکتے، چاہے وہ روس اور چین ہی کیوں نہ ہو۔ ملک کے پاس اپنے دفاع کی طاقت خود ہونی چاہیے۔ دوسر یہ کہ جب تک ملک کے اندر حمایت حاصل نہ ہو ایسی کارروائیاں نہیں ہو سکتی۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر کو امریکہ نے نوبل انعام دلوایا تھا اور اس نے اپنا انعام صدر ٹرمپ کے نام کیا اور صدر مادورو کی گرفتاری کے ساتھ ہی کہا کہ ہم اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور وینزویلا کی اپوزیشن دونوں مادورو کی حکومت کو ناجائز حکومت کہتی رہیں۔ بالکل ویسے ہے جیسے عمران خان پاکستان کی موجودہ حکومت کو ناجائز حکومت کہہ کر امریکہ سے پاکستان میں مداخلت کی اپیلیں کرتا رہا ہے، جیسے کل نعیم حیدر بیچودہ نے ٹویٹ کی ہے کہ جب ہم ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے تھے تو امریکہ نے پاکستان کو حملے کی دھمکی کیوں نہ دی۔ یہی کچھ امریکہ ایران میں بھی کر رہا ہے، مظاہرین کے ساتھ مل کر خامنائی کی حکومت گرانا چاہتا ہے۔ وینزویلا ایسا ملک تھا جسے قدرت نے دل کھول کر نوازا تھا۔ زمین کے نیچے 300 ارب بیرل تیل، زمین کے اوپر پھیلا ہوا وسیع رقبہ، سمندر سے جڑی ہوئی طویل ساحلی پٹی اور خشکی کے راستے، برازیل، گیانا اور کولمبیا جیسے اہم ہمسائے۔ وینزویلا پاکستان سے بھی کافی بڑا ملک ہے۔ نقشی پر دیکھا جائے تو لگتا تھا کہ یہ ملک نہیں، قدرت کا شاہکار ہے۔ دنیا اسے جانتی تھی۔ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تیل ہے، لیکن دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ملک کی اصل کمزوری زمین کے نیچے نہیں، زمین کے اوپر ہے۔ سالوں سے یہ ملک طاقت کے ایک بڑے مرکز سے زبانی محاذ آرائی میں مصروف تھا۔ بیانات، دھمکیاں، تقریریں، سب کچھ تھا، مگر پس پردہ ایک چیز خاموشی سے کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور وہ چیز تھی دفاع۔ پھر ایک دن سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی تاریخ نے کروٹ لی۔ فضا میں شور تھا، ریڈار خاموش تھے، کمانڈ سینٹر اندھیرے میں ڈوب چکے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں فضا دفاع مفلوج، اہم تنصیبات راکھ، اور اقتدار کے ایوان خالی۔ کہتی ہیں کہ صدر اور ان کی اہلیہ کو ان کے بیڈ روم سے اٹھا لیا گیا، اور ایک ایسا ملک جو انڈیا کی طرح خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ چند گھنٹوں میں انڈیا کی طرح ہی عبرت کی مثال بن گیا۔ تب دنیا نے ایک تلخ سچ دیکھا کہ کنویں ٹینک نہیں ہوتے، سڑک میزائل نہیں بنتی، اونچ عمارتیں دفاعی ڈھال نہیں ہوتی، اگر دفاع ناقابل تسخیر نہ ہو تو ترک بے معنی، معاشت عارضی، وسائل بے جان، اور خود مختاری ایک فریب ہوتی ہے۔ آسا ملک کسی مسئلے پر سٹینڈ نہیں لے سکتا، کن کے دشمن جانتا ہے الفاق بٹن دبے گا اور سب کچھ صفر ہو جائے گا۔ اصلی یہ واقعہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں تھا، دنیا کے ہر ملک کے لیے ایک پیغام تھا۔ اور پھر نظر پاکستان کی طرف جاتی ہے، نہ سب سے زیادہ تیل، نہ سب سے بڑی معیشت، نہ جدید ترین سہولیات کی بھرمار، مگر ایک چیز ہے جو سب سے مضبوط ہے، دفاع۔ اس اعتماد کے ساتھ ہمارے سپہ سالار نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، ہم کو لگا کہ ہم ڈوب رہے ہیں تو آدھی دنیا کو ساتھ لے کر ڈوبیں گے۔ جملہ صرف الفاظ نہیں تھا، اعلان تھا کہ ملک آسان شکار نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس وہ چیز ہے جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے، ناقابل تسخیر دفاع۔ اور تاریخ گواہ ہے، جس قوم کا دفاع مضبوط ہو تو وہی قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتی ہے۔ غرق ملک اور نعروں کے پیچھے بھاگتی عوام کا اب جانتے ہیں کہ 1970 تک وینزویلا جنوبی امریکہ کا سب سے امیر ملک تھا اور دنیا کے 20 امیر ترین ممالک میں سے ایک تھا۔ عوام کو بڑے پیمانے پر مفت تعلیم اور صحت کی سہولیات حاصل تھیں اور انفراسٹرکچر پڑوسی ممالک میں سب سے بہترین تھا۔ پھر یہاں کچھ انقلابی نمودار ہوئے، انہوں نے عوام کو سمجھایا کہ یہ سونے کا پنجرہ ہے، وینزویلا دراصل امریکہ وغیرہ کے زیر اثر غلام ہے، آئیں ہم آپ کو حقیقی آزادی دلائیں۔ پھر اگلے 4-5 اشروں میں وینزویلا میں اقامت کی جگہ نعروں اور دعووں نے لے لی۔ ایک سے بڑھ کر ایک نعرے مارنے والے اور دعوے کرنے والے آتے رہے اور وینزویلا کی عوام ان کی پوجا کرتی رہی۔ ان کے ڈائلاگ اور تصاویر اپنی گاڑیوں پر لگاتی اور ان کے نعرے بار بار دہرا کر خوش ہوتی، لیکن وینزویلا ڈوبتا چلا گیا۔
آج وینزویلا جنوبی امریکہ کا افغانستان ہے، جس کے صدر کو امریکہ آرام سے اٹھا کر لے گیا اور کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ اوکرین وسطی ایشیا کا سب سے خوشحال ملک تھا۔ وہاں ایک اداکار بڑا مقبول ہوا جو ڈرامے میں ایک انقلابی لیڈر بنا ہوا تھا۔ لوگوں کے اصرار پر سچ میں سیاست میں اترا اور وہی انقلابی ڈائلاگ دہرانے لگا اور یوکرین کو کہا کہ یہ ترقی وغیرہ کچھ نہیں، کیونکہ یوکرین روس کے زیر اثر غلام ہے۔ میں تم لوگوں کو حقیقی آزادی دلاتا ہوں۔ جذباتی نعروں پر الیکشن جیت گیا تو یورپ کو دعوت دے دی کہ روس کے خلاف اپنے میزائل لا کر ہمارے ملک میں لگا دو۔ جوابا روس نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اب تک 1/3 ملک گنوا چکا ہے۔ یوکرین کے زیر زمین سارے خزانے امریکہ کو سونپ چکا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی چیز سلامت نہیں بچی ہے اور لاکھوں یوکرینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے جو ملک بیچ کر بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ حقیقی آزادی کی وہ جنگ ابھی جاری ہے۔ اس اداکار کا نام زیلنسکی ہے۔ آسا ہی انقلاب پاکستان میں بھی لانے کی کوشش کی گئی، لیکن راستے میں پاکستان کی فوج آڑے آ گئی اور مکمل تباہی سے بچ گئے۔ تاہم ایک صوبے میں انقلاب جاری ہے اور وہاں کام کی جگہ نعرے بیچے جاتے ہیں جن کو اے شعور کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان، وینزویلا۔ اب یہاں باقی ساری باتیں چھوڑ کر کوئی یوتھیا کہے گا کہ فیلڈ مارشل نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا اور وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے بھی، تو بھائی زمین آسمان کا فرق ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے اپنے ملک پر حملہ کروانے کے لیے اپنا نوبل انعام ٹرمپ کے نام کیا تھا۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ روکنے اور ایران پر اسرائیلی اور ممکنہ امریکی حملہ روکنے کے لیے اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ وہ پالیسی زبردست تھی اور کامیاب رہی۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت روک دی، جس کے لیے ایران اور امریکہ نے فکس میچ کھیلا۔ بھارت سے ٹرمپ ناراض ہوا، جس کا خمیازہ اس کو 50 ٹیرف اور ٹرمپ کے بیانات کی صورت میں بھگتنا پڑا اور مودی کی بہت سبکی ہوئی۔ پاکستان۔ اب یہاں باقی ساری باتیں چھوڑ کر کوئی یوتھیا کہے گا کہ فیلڈ مارشل نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا اور وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے بھی، تو بھائی زمین آسمان کا فرق ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے اپنے ملک پر حملہ کروانے کے لیے اپنا نوبل انعام ٹرمپ کے نام کیا تھا۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ روکنے اور ایران پر اسرائیلی اور ممکنہ امریکی حملہ روکنے کے لیے اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ وہ پالیسی زبردست تھی اور کامیاب رہی۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت روک دی، جس کے لیے ایران اور امریکہ نے فکس میچ کھیلا۔ بھارت سے ٹرمپ ناراض ہوا، جس کا خمیازہ اس کو 50 ٹیرف اور ٹرمپ کے بیانات کی صورت میں بھگتنا پڑا اور مودی کی بہت سبکی ہوئی۔ پاکستان۔ معزز ناظرین، یہ تھی وینزویلا اور وینزویلا کے صدر کی متعلق شارٹ سی معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی تو ملے گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔